بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اردو کہانی پر ناول دلہن قسط نمبر 14۔ اب یہاں سے چلے جائیں۔ ایمان نے ہلکی آواز میں کہا۔ کیوں چلا جاؤں؟ مراد بولا۔ کیونکہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ مجھ سے اچھی لڑکی کے حقدار ہیں، میں غنی ہوں، طلاق یافتہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہوں۔ ایمان نے کہا تو مراد مسکرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب آپ سے ہمدردی میں کیا ہے؟ مراد نے کہا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمان، مراد نے پیار سے اس کا نام پکارا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ سعادہ چچی کی باتیں میں نے سنی تھی، وہ صرف کام کے لیے آپ کو واپس لانا چاہ رہی تھی، اور شامید کو بس گاؤں والوں کے تانوں کی فکر تھی۔ کسی کو نہ آپ سے ہمدردی تھی، نہ محنت، اور نہ ہی آپ کی قدر۔ اس دن جب آپ نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تھا کہ میں مرغی لا دوں ورنہ آپ مر جائیں گی، تو اس پل آپ مجھے بہت معصوم اور پیاری لگی تھی۔ اس دن کے بعد میں ٹھیک سے سو نہیں سکا، مجھے بار بار آپ کا خیال آتا تھا۔ جب آپ شامل کا جوڑا جل جانے پر معصومیت سے آنسو بہا رہی تھی، اس پر بھی میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کئی بار آپ کو دیکھ کر میرا دل دھڑکا تھا، لیکن میں ہر بار خیال جھٹک دیتا کیونکہ آپ کا رشتہ اس وقت کا میرے لیے قابل عزت تھا۔ لیکن میں بھی انسان تھا، خیال آنا فطری بات ہے، خیال کو جھٹکنا اور حاوی کرنا فطری نہیں، یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ مراد سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ پھر جب شامین نے آپ کو طلاق دی، تب بھی میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تب بھی چپ رہا، کیونکہ جانتا تھا کہ کوئی راضی نہیں ہوگا، اور شامین آپ کو واپس اپنانا چاہتا تھا۔ جب شامین نے میری منت کی کہ میں حلالہ کر لوں، تب بھی میں نے انکار کر دیا، لیکن اسی پل میں نے فیصلہ کیا کہ جب قسمت آپ کو خود میری جھولی میں ڈال رہی ہے تو میں کیوں نہ دل کی سنوں۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی اور حلالے کے لیے راضی ہوا بھی تو شامیر اور سادہ چچی آپ پر واپس مظالم شروع کر دیں گے۔ آپ ایک بار پھر سے جہنم میں چلی جائیں گی، اس لیے میں راضی ہو گیا، حلالے کے لیے نہیں، آپ کو اپنانے کے لیے۔ ایمان حیران ہو کر مراد کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں؟ ایمان نے دل میں سوچا۔ اس نے مراد کو دیکھا، وہ بہت پیارا لڑکا تھا، صورت کا بھی اور سیرت کا بھی، اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا، اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ایمان، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مراد نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ایمان کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ پتہ ہے ایمان، جہاں خوشیاں برس رہی ہوں نا، وہاں پہلے پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ خوشیوں کی برستی بند ہو جائے۔ مراد نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ایمان، تمہاری پلکیں بہت خوبصورت ہیں، مراد نے کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں لرزنے لگی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں اپنی تعریف پر، مراد نے کہا تو اس بار ایمان مسکرا دی۔ اس کے گالوں پر گڈھے ابھرے تھے۔ تمہارے ڈمپل بھی بہت پیارے ہیں، مراد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ ایمان کا دل کیا کہ اسے کہے کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ میرا دل جیت لیا آپ نے، محبت سے بڑھ کر عزت سے دل جیت لیا۔ ایمان کے دل میں بہت کچھ تھا، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مراد نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی جو بنا میک اپ کیے، بنا پالر جائے، عام سے لباس میں اتنی پیاری اور معصوم ہو۔ ایمان، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، مراد نے کہا تو ایمان خوشی سے سرشار ہو گئی، جسے وہ ہمدردی سمجھ رہی تھی
وہ تو محبت تھی۔ اور اسی رات دونوں نے نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کیا تھا۔ نور نے آتے ہی سب کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ شامیر کی ضد پر چٹ منگنی پٹ گیا ہو گیا اور شادی بھی اس نے دھوم دھام سے کی، یہ کہہ کر کہ پہلی شادی سادگی سے ہوئی تھی اور نور کی بھی یہی فرمائش تھی کہ شادی دھوم دھام سے ہو۔ شامیر گاؤں والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور اسے بیوی بھی مل گئی ہے۔ محترمہ اٹھو، اب کام پر لگ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے کمرے میں بند پڑی ہو۔ سائدہ نے کمرے میں آتی ہی اسے آرڈر دیا۔ میں نوکر کسی کے باپ کی نہیں ہوں، نور نے فوراً جواب دیا۔ زیادہ اکڑ مت دکھاؤ، تمہاری اکڑ نکالنا مجھے آتی ہے۔ سائدہ نے اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ نور چلانے لگی، شامیر شامیر۔ اس کی آواز سن کر شامیر فوراً اندر آیا۔ دیکھو تمہاری ماں مجھ پر ظلم کر رہی ہے، نور نے روتے ہوئے کہا۔ اماں یہ کیا طریقہ ہے؟ شامیر بولا۔ تم تو چپ کرو رن مرید، بہو ہے آخر کام کرے گی نا ایک ہفتے سے۔ میں اس لیے لحاظ کر رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے، کب تک یوں میڈم بیٹھی رہیں گی؟ سعادہ نے غصے سے کہا۔ اپنی دونوں لاڈلیوں سے کام کروائے نا، وہ کس لیے ہیں؟ نور نے کہا۔ میری بیٹیاں تمہاری نوکر نہیں ہیں اور کل کلا کو وہ شادی ہو کر اپنے سسرال جائیں گی، پھر تو تمہیں کام کرنا ہی ہوگا، سعادہ نے کہا۔ میں نے کون سا ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے؟ شامیر مجھے شہر میں اپنا گھر لے کے دیں گے، مجھے گاؤں میں نہیں رہنا، نور نے شامیر سے کہا۔ اماں کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ پہلے ایمان کو تنگ کیا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ شامیر نے بیوی کی سائڈ لی۔ شامیر میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی اگر تم نے اپنی بیوی کے سامنے میری بےعزتی کی تو۔ ماں ہوں تمہاری، سائدہ نے کہا۔ میں ہرگز کام نہیں کروں گی، میں ایمان نہیں ہوں جسے مار کر آپ نوکر بنا دے۔ میں خاندانی لڑکی ہوں، اسی گاؤں کی ہوں اور اسی خاندان کی ہوں۔ نور نے کہا۔ بڑی ہی خاندانی، شادی سے پہلے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، اس کے ساتھ چکر چلایا اور خود کو خاندانی کہتی ہو؟ خاندانی تو ایمان تھی مجال ہے جو کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو، چپ چاپ سارا گھر سنبھالتی تھی۔ ویسے میں نے کئی بار مارا مگر اس نے اف تک نہیں کی، نہ ہی تو کبھی شامیر سے شکایت لگائی، سائدہ نے کہا۔ ایمان اماں تو ایمان کو مارتی تھی؟ شامیر نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے تو نے کبھی نہیں مارا، سائدہ نے کہا۔ میں اس کا شوہر تھا، مار سکتا تھا لیکن کسی کو مارنے نہیں دیتا، شامیر نے کہا۔ بس کرو یہ ایمان نامہ، نہیں سن سکتی میں اس کا ذکر، نفرت ہے مجھے اس سے، میرا مقابلہ اس گھٹیا لڑکی سے مت کریں، نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ گھٹیا وہ نہیں، گھٹیا تو ہے، وہ تو گلاب کا پھول تھی، بے زبان معصوم۔ معصوم تیرا اس سے کیا مقابلہ، بس ہم نے ہی قدر نہیں کی، سعادہ نے نور کو جلانے کے لیے کہا۔ ہاں ہاں ماں، اب ایسا بول رہی ہو میرا گھر تباہ کر کے، پہلے تو اس پر الزام لگایا تو نے میرے دل میں شک پیدا کیا اور اب اس کی تعریف کر رہی ہو، حد ہے دوگلے پن کی، شامیر بولا۔ ہاں تو ہو گئی مجھ سے غلطی، تیرے دوستوں نے بھی کم بھڑکایا تجھے، تو میری نہیں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا، سائدہ نے کہا۔ شامیر اپنی ماں کو یہاں سے نکالو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کر، یہ میری ماں ہے، شامیر نے کہا۔ پہلے خود تو عزت کر لو اپنی ماں کی، پھر مجھے تمیز سکھانا، نور نے کہا۔ تم لوگوں کا جھگڑا تم ہی جانو، میں چلتا ہوں یہاں سے، شامیر کہہ کر چلا گیا۔
تجھے تو میں دیکھتی ہوں۔ سائدہ نے اسے مارنا شروع کیا۔ بدلے میں نور نے بھی سائدہ پر حملہ کر دیا۔ سائدہ بوڑھی تھی، نور جوان۔ نور نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ نڈھال ہو کر زمین پر پڑی رہی۔ عافیہ، صفیہ، آ کر مجھے بچاؤ دونوں، سائدہ چلانے لگی۔ اف، یہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہی تھی۔ البتہ سکینہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے بچایا۔ کیا کر رہی ہو نور؟ تمہاری ساس ہے، تم سے بڑی ہے، کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ سکینہ نے کہا۔ بڑے جب ماریں گے تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ نور نے اسے مارنا چھوڑ دیا اور اب غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے میرے کمرے تک لے جاؤ، میرا انگ انگ دکھ رہا ہے، کمین نے اتنا مارا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتی ہے۔ سائدہ نے کہا تو سکینہ اسے کمرے میں لے گئی۔ ہائے نور کی بچی، میرا جوڑ درد کر رہا ہے۔ سائدہ سر دوپٹے سے باندھ کر پڑی ہوئی تھی برآمدے میں۔ دور سے شمیر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا اماں، ایسے کیوں پڑی ہو؟ شمیر نے سائدہ کو دیکھا تو پوچھا۔ تیری بیوی نے مار مار کر میری درگت بنا دی ہے، دیکھ تو میرے سائدہ نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کے زخم دکھاتے ہوئے کہا، جن میں ہلکے نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں اب بھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ شامیر کہہ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ اس نے غصے سے نور سے کہا۔ اتنا ہی پیار ہے نا ان سے تو آج رات وہیں پر سو جانا۔ نور نے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ آپ کسی بیوقوف کی طرح کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ماں کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ نکال دیا نا اس نے کمرے سے تجھے؟ بڑا شوق چڑھا تھا شادی کا، اب بھگ تو، سائدہ نے کہا۔ تو تھی کیا ضرورت تھی اس سے جھگڑا کرنے کی؟ شامیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں، مجھے سے نہیں ہوتا اتنا سارا کام، بھائی سے کہیں ایمان کو لے آئے یہاں، عافیہ بولی۔ تجھے کام کی پڑی ہے، تیری ماں مر رہی ہے درد سے، سائدہ بولی۔ کوئی درد نہیں ہے تجھے اماں، جانتی ہوں سب شامیر کو دکھانے کے لیے اور نور کو بدنامی کرنے کے لیے۔ عافیہ کہاں ہے؟ بدتمیز، ماں کو ڈرامے باز کہتی ہو؟ سائدہ کو غصہ آ گیا۔ مراد تو لے اڑا اس ہیرے کو، اور یہ کھوٹا سکہ ہمارے نصیب میں چھوڑ گیا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں میرا ناول پسند آ رہا ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور